اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کرونا وائرس کی چھٹیوں کو مختلف ممالک میں مختلف ہفتے ہو چکے ہیں، اور اب امید یہ ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اس قید تنہائی سے ہم لوگ نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور زندگی معمول پر بھی آ جائے گی۔ اور اس دوران اس تنہائی میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ موقع ہے کہ آج ہم اس پہ گفتگو کریں۔ فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی تھی، میں تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑوں، اس تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے۔ یہ فیس بک اور لنکڈ ان دونوں پہ لگی تھی اور لوگوں کو بہت پسند آئی ہے، اس لیے کہ اس تنہائی نے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع دیا، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع دیا۔ ہم جو اپنے آپ کو جھانک نہیں سکتے تھے اس جھانکنے کا موقع دیا، اپنا احتساب کرنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ماضی کو دیکھنے، حال کو سمجھنے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کا موقع دیا۔ اس وبا کے دوران کئی بڑے لوگ اپنے کیش فلو کے باعث بہت مشکل میں آ گئے، اور جن لوگوں کی جاب گئی ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں آئے۔ صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اور یہ 3 ہفتے کی کورونا وائرس میں شمالی امریکہ کے اندر کوئی 1.5 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے، اور مختلف ممالک میں مختلف اثرات ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پریزنٹیشنز کو جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ہم غور کریں اور گفتگو کریں کہ اس کرونا وائرس سے ہماری زندگی پر کیا ممکنہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم ایک انپریڈکٹیبل قوم ہے، ہارتا ہوا میچ جیت جاتے ہیں، جیتتا ہوا میچ ہار جاتے ہیں، اور ایک قول ہے کہ بعض اوقات ماہر تیر اندازوں کے نشاں خطا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات خواب سچے نکلتے ہیں۔ نہ معلوم ہماری قوم کا معاملہ کیا ہے، لیکن ہم اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خیالات اشارات کی صورت میں ہیں، تاکہ آپ لوگ 2-2 4-4 کی گروپ کی صورت میں مل کر ان پہ گفتگو کریں۔ اسے گروپ ڈسکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم اسٹڈی سرکلز بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم چیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس گفتگو اور ان اشارات کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کی اپورچونٹیز کے راستے کھل سکتے ہیں، کئی بے روزگار روزگار پر آ سکتے ہیں، اور معاشرے میں تبدیلی اور ترقی کی نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی پریزنٹیشنز میں جو سیلف آرگنائزیشن کے موضوع پر کرتے رہے ہیں، اور آپ یوٹیوب پر اس نام سے دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم نے زندگی کو 5 لینز میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے: ذاتی زندگی، تعلیمی زندگی، خاندانی زندگی، معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی۔ ان 5 لینز پر جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے کے لیے ہمیں ایک گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس گاڑی کو ہم ایٹریبیوٹس کہہ سکتے ہیں، اس گاڑی کو ہم ویلز کہہ سکتے ہیں، اور اس گاڑی کے 6 پہیے ہیں:
عام طور سے ہمیں گاڑی میں 4 پہیے نظر آتے ہیں، 2 آگے 2 پیچھے، لیکن 2 پہیے عام طور سے نظر نہیں آتے۔ ایک پہیہ وہ ہے جسے ہم اسٹیئرنگ وہیل کہتے ہیں، اور دوسرا پہیہ وہ ہے جو ٹرنک میں ہوتا ہے۔ تو پہلا پہیہ جو اسٹیئرنگ وہیل ہے وہ احساس ذمہ داری ہے۔ دوسرا پہیہ جو ٹرنک کے اندر موجود ہے وہ کیریکٹر ہے۔ تیسرا پہیہ اور چوتھا پہیہ جو آگے ہیں وہ آپ کا رویہ اور آپ کی ہیبٹس ہیں، اور پانچواں اور چھٹا پہیہ جو پیچھے ہیں وہ اسکلز ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنکس ہیں۔ کورونا وائرس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ان 5 لینز پہ اور ان 6 ٹیوبرٹس پہ کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور آیا ہے، اور اس فرق کی موجودگی کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ زندگی پر جو اثرات مرتب ہونے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں۔ ہماری ذاتی زندگی پر جو اثرات مرتب ہونے کے امکانات ہیں، دیکھیے گفتگو ہو رہی ہے امکانات پر۔ اس تنہائی میں اور ان ناسازگار حالات کے اندر ہم میں خوف خدا پیدا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ خوف خدا جاری رہے گا۔ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے، اور یہ خوف ہمیں اللہ کا خوف بھی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے حوالے سے بھی ہے۔ ہماری زندگی پر ان چھٹیوں اور اس وبا کے جو اثرات ممکنہ حد تک آنے ہیں وہ یہ ہے کہ خوف اور وہم کی بیماری سرایت کرنے کے امکانات ہیں، جس کو کنٹرول کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مکانوں میں بند رہے، اور جو دعا مانگی جاتی تھی کہ اے اللہ مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ گھر کے تمام افراد کی موجودگی میں ہم نے اپنے مکان کو گھر بنانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی، جس کے باعث ہم میں مفاہمت اور موافقت پیدا ہوئی ہے۔ ہم 9 کے ہندسے کو اگر بیچ میں رکھیں تو ایک شخص 9 پڑھے گا، لیکن سامنے والا اسے 6 پڑھے گا۔ آپ بھی صحیح ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے، صرف آپ جس پوائنٹ آف ویو سے اور جس جگہ سے دیکھ رہے ہیں اس کا فرق ہے۔ جو ممکنہ عادات ہیں، عادات وہ تبدیل ہونے کے امکانات ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھنا، گھر والوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم میں احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوئی ہے اور ہماری عادات بھی تبدیل ہوئی ہیں۔ ان چھٹیوں کے باعث ہمارے روٹینز میں تبدیلی آئی ہے، اور تبدیلی آئے گی، اور امید یہ ہے کہ یہ تبدیلی برقرار بھی رہے گی، اس لیے کہ ہمیں ایسا ماحول ملا اور ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں۔ ہمارے گھروں میں نمازیں باجماعت ہوئیں، ہمارے گھروں کے اندر اسپیکرز فورم کے اجلاس ہوئے، ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں نے پریزنٹیشنز دی، ہمارے گھروں کے اندر ہم نے گلوبل نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے مختلف دوستوں سے ملاقاتیں کی، اور ہم آگے بڑھے۔ ایک اگلا پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو پرائم ٹائم ہے، یعنی جو وقت نشاط ہے، جو ہر انسان کی زندگی میں روز کے 2.5 سے 3 4 گھنٹے ہوتا ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ وہ کون سے لمحات ہیں جب ہم پیک پر ہوتے ہیں، جب ہماری پرفارمنس بہت پیک پر ہوتی ہے، اسے ریڈیفائن کرنے کا موقع ملا ہے، ہمیں ترجیحات کو بدلنے کا موقع ملا ہے، اور ہمارا اپنا اور ہماری فیملی کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو نئے سرے سے اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے۔
फैमिली केयर के बढ़ने के इम्कानात हैं, इसलिए कि ये मौका मिला है कि जब आपने देखा कि आपके घर की खातून, जिसे हम आम तौर से वज़ीर आज़म कहते हैं और शोहर को सदर कहते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक शोहर एक अलामती फ़र्द होता है और वज़ीर आज़म के हाथ में तमाम इख्तियारात होते हैं। उसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तंजीम करनी पड़ती है, कितना संभालना पड़ता है, इसके कामों की फहरिस्त कितनी तवील है। तो हमें अपने घर पे हमारी वज़ीर आज़म और हमारी कैबिनेट के साथ मिलकर काम करने का और समझने का मौका मिलेगा। एक और तब्दीली आ रही है, वो ये है कि लोगों के अंदर एहसास होगा कि हम रोज़ के 3 घंटे आमद और रफ्त पे क्यों खर्च करें। क्या हम घर बैठकर काम नहीं कर सकते? क्या इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्ट होकर लोगों से रब्ता नहीं कर सकते? क्या इंटरनेट पर रहकर हम लोगों को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते? क्या इंटरनेट पे और कैमरास के ज़रिए से हम अपने दुकान और कारोबार को कंट्रोल और मैनेज नहीं कर सकते? और ये चीज़ बढ़ेगी और बढ़ने के इम्कानात हैं। अखबारात जो हार्ड कॉपी की सूरत में हैं, उनकी अहमियत कम होने के इम्कानात हैं, उसकी रीडरशिप के भी कम इम्कानात हैं। और टेलीविज़न जो हमें चलाता है और हमें कहता है कि आप मुझे देखो और मेरे मुताबिक चलो, इसका ट्रेंड तब्दील होगा और लोग जो हैं मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर अपनी मतलूबा मालूमात और न्यूज़ हासिल कर सकेंगे। सोशल मीडिया पे आने वाली न्यूज़ पे ज़्यादा तवज्जो देने के इम्कानात हैं और लोग जो है इन न्यूज़ के ज़रिए से फौरी तौर से एक दूसरे के साथ रब्ता करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिशें वो बढ़ जाएंगी। हमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करने का मौका मिलेगा। वो जो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आकर फरमाया कि मन इस्तवा यौमहु फहुवा मक़बून, कि वो शख्स तबाह हो गया जिसके 2 दिन कारकर्दगी के लिहाज से एक जैसे हैं। इफ़ यू आर एज गुड एज यू आर यस्टरडे यू विल नॉट बी गुड फॉर टुमारो। तो फिर हमने कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि आइंदा दिनों में भी हमारी कोशिश बढ़ती रहेगी कि हमारा आज का दिन गुज़िश्ता कल से बेहतर हो और हमारा आने वाला दिन आज से बेहतर हो। इस तमाम प्रोसेस के अंदर एक लर्निंग पॉइंट और है, वो ये है कि हमारे लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी और लोग जो हैं कोशिश करेंगे कि अपने ख़ानदान को पालने की बजाय अपनी नस्लों के लिए सरमायाकारी करें और आगे बढ़ें। ये है आज की गुफ्तगू। उम्मीद है कि आपको इस सिलसिले में सोचने का मौका मिला होगा और आप मज़ीद सोचेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइंदा प्रोग्राम में हम तालीमी ज़िंदगी पे असरात पे गुफ्तगू करेंगे।